بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تہجد کے وقت رات کی خاموشی میں اپنے دل کی آواز سنی ہے؟ کیا کبھی آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک ہی سوال آیا ہے کہ یا اللہ، اب بس تو ہی ہے؟ آج کی یہ گفتگو انہی ٹوٹے دلوں، خاموش دعاؤں اور آنسوؤں کے لیے ہے جو صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں جو بندہ تہجد کے وقت یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کی ہر مراد کو فوراً قبول کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں تہجد کے وقت کا وہ طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو صرف اور صرف 1 منٹ کی تسبیح پر مشتمل ہے، لیکن اس کی طاقت آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے اور فجر ہونے سے پہلے ہی آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کروا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالا جاتا ہے۔ جب اس عظیم مہینے کی رات کے اس پہر میں، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، کائنات کے تمام معجزات سچ ثابت ہونے لگتے ہیں۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات کا خالق و مالک عرش الہی سے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ کیا کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ محترم ناظرین، رجب کی ٹھنڈی راتوں میں جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وہ منظر فرشتے بھی رشک سے دیکھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور تہجد کا وقت اس بیج کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کرنے کا وقت ہے۔ جو شخص اس مہینے میں تہجد کی پابندی کر لیتا ہے، گویا اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لی۔ محترم ناظرین، رجب وہ مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا تحفہ ملا تھا، اور تہجد وہ عمل ہے جسے مومن کے معراج کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب یہ دونوں عظیم نسبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر آپ کا عالم کیا ہوگا۔ رجب کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اس میں کی گئی عبادت کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، تہجد کا وقت اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں باتیں کرنے کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور براہ راست پہنچتا ہے اور رجب کی برکتیں ان الفاظ کو وہ تاثیر دیتی ہیں کہ پتھر جیسی تقدیر بھی موم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم بہت پریشان ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے رجب کی کسی رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس وقت اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی ہے جب وہ خود دینے کے لیے پکار رہا ہوتا ہے؟ رجب کے مہینے کی خوشبو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے اور اس خوشبو میں مہکتی ہوئی تہجد کی دعائیں عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور بگڑی ہوئی قسمتیں سنواری جاتی ہیں۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں اور آپ کی دعا شرف قبولیت پالے، تو رجب کے اس مہینے کو غنیمت جانیں اور تہجد کے اس انمول وقت کی قدر کریں۔
محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں خیر و برکت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن کا ایک عام انسان ادراک بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اس خاص تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہاں سے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رجب کے مہینے میں کی جانے والی عبادت دراصل شعبان اور رمضان کی تیاری ہے، اور جو شخص رجب میں تہجد کا عادی بن جاتا ہے اسے رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم صرف ایک وظیفہ نہیں بتا رہے بلکہ ہم آپ کو اس عظیم وقت اور عظیم مہینے کی اس حقیقت سے روشناس کرا رہے ہیں جو آپ کی ہر حاجت کی کنجی ہے۔ رجب کا چاند نظر آتے ہی آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں تہجد کی 2 رکعت نفل اور وہ ذکر جو ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ محترم ناظرین، اپنی آنکھ کو بیدار کریں اور اس رجب میں تہجد کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے اور اس کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ رجب کی عظمت اور تہجد کی فضیلت پر بات کرنا تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں تاکہ جب وہ تسبیح پڑھیں تو آپ کے دل میں وہ یقین ہو جو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے۔ محترم ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے۔ کوئی عزت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بیماری کے حصار میں جکڑا ہوا ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور وہ اچھے رشتوں کے لیے دن رات تڑپ رہا ہے، تو کوئی قرض کے بوجھ تلے اتنا دب چکا ہے کہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں اور انسان مایوسی کی عطا گہرائیوں میں گرنے لگے تو رجب کا یہ مہینہ امید کی ایک روشن کرن بن کر ابھرتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں برسوں سے قبول کیوں نہیں ہو رہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا تم نے کبھی رجب کی پر نور راتوں میں تہجد کے وقت اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو منایا ہے؟ کیا کبھی رات کے اس پہر میں اللہ کے حضور ندامت سے اپنا سر جھکایا ہے؟ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ جب آپ رجب کے اس بابرکت مہینے میں اپنی گرم خواب گاہ کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کریم سے اپنے دکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ محترم ناظرین، تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ دنیا کی تمام رونقوں کو چھوڑ کر میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت باقی انبیاء کرام پر ہے۔ سبحان اللہ۔
جس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو جائے، اس مہینے کی راتوں میں مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں جب ایک مجبور انسان اپنی تقدیر بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی میں بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، جن کی بیماریاں لا علاج ہو چکی تھیں اور جن کے کاروبار اجڑ چکے تھے، لیکن جب انہوں نے رجب کی راتوں کا دامن تھاما اور تہجد کے وقت اس خاص تسبیح کا سہارا لیا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو ان کی تقدیر پلک جھپکتے ہی بدل گئی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اتنے وسیع ہیں کہ اگر پوری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو بھی کم ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین، ہم اکثر اپنی پریشانیوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن لوگ صرف ہمدردی کر سکتے ہیں، حل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ محترم ناظرین، رجب المرجب کا یہ آخری عشرہ اور اس کی یہ راتیں ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہیں جو اپنی زندگی میں معجزات دیکھنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ محترم ناظرین، اس دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب برکتوں کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے پر ایک خاص چمک آ جاتی ہے اور آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ: رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے خاص فضیلت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ سورہ اسرائیل آیت نمبر 79۔ اگرچہ یہ آیت براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، لیکن امت کے لیے اس میں اشارہ ہے کہ جو بندہ رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے دل کو دعا کی قبولیت اور اس کے درجوں کو بلندی عطا کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ عظیم تسبیح جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے دراصل ایک ایسی چابی ہے جو آپ کے مقدر کے ہر بند تالے کو کھول دے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ کا قرب دلاتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ترمذی شریف 3549۔ محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے پکارے اور میں اس کی تمام خطائیں معاف کر کے اسے نواز دوں۔ محترم ناظرین، اگر آپ بے روزگار ہیں تو رجب المرجب کی تہجد آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں
تو اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ محترم ناظرین، تقدیر کو بدلنے والا صرف اللہ ہے، اور اس نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ محترم ناظرین، رجب کے ان ایام میں جب آپ تہجد کے سجدے میں سر رکھیں تو اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر وہ حاجت پیش کریں جو آپ کے دل میں چھپی ہے۔ محترم ناظرین، یقین کامل وہ طاقت ہے جو سمندروں کے درمیان راستہ بنا دیتی ہے، اور جب رجب جیسا مہینہ ہو اور تہجد جیسا وقت ہو تو یقین کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک دعوت ہے اس رب کی طرف جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، آنے والا وقت ان لوگوں کا ہے جو آج کی راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا لیں گے۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز یعنی تہجد اس قدر لمبی پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1130۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر گزاری میں یہ حال تھا تو ہم جیسے گنہگاروں کو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کی برکتوں کو سمیٹیں۔ محترم ناظرین، آج یہ موقع آپ کے پاس ہے، کل شاید یہ مہینہ اور یہ وقت ہمیں نصیب نہ ہو۔ اس لیے محترم ناظرین، اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی ہمت جوان رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اب ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اس خاص عمل اور تسبیح کا ذکر ہوگا جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی دعائیں رجب کے مہینے میں قبول ہوتی ہیں اور جن کی تقدیر اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل سے بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں وہ خاص عمل، وہ عظیم تسبیح جو رجب المرجب کے اس مہینے میں آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ محترم ناظرین، اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ اور مختصر ہے، لیکن اس کی طاقت اور اس کے اثرات اتنے وسیع ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ رجب کی ان پر نور راتوں میں جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوں تو سب سے پہلے نماز تہجد کے 2، 4، 6 یا جتنے بھی نوافل آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں انہیں نہایت خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ ادا کریں۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اسی جگہ مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے مکمل یکسوئی کے ساتھ سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 486۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، ان کلمات کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ یا حیو یعنی اے ہمیشہ رہنے والے جسے کبھی موت نہیں آتی، یا قیوم یعنی اے سب کو تھامنے والے جو ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں کہتا ہے، اور جب بندہ یہ کہتا ہے برحمتک استغیث تو گویا وہ یہ کہتا ہے اے اللہ پاک میں اپنی طاقت پر نہیں تیری رحمت پر بھروسہ کر کے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ جب دل بہت گھبرا رہا ہو، جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، رات کے سناٹے میں، سجدے میں یا تہجد کے وقت یہ الفاظ دل سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب آ جاتی ہے اور اللہ پاک بندے کے حال کو بدل دیتا ہے۔ جس دعا کے شروع میں یہ کلمات ہوں وہ عرش الہی تک سیدھی پہنچتی ہے۔ جب آپ یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار وہ کنجی ہے جو بند رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ استغفار انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بارش زمین کی گرد و غبار کو دھو دیتی ہے، ویسے ہی استغفار دل کے گرد دھو دیتا ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح صرف زبان سے پڑھے جانے والے الفاظ نہیں، یہ ایک ٹوٹے دل کی اللہ سے فریاد ہے۔ جو انسان گناہوں کے بوجھ کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ یہ وہ مجرب عمل ہے جو وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بزرگوں نے بتایا ہے، اور جس نے بھی اسے کامل یقین اور سچے دل سے کر لیا اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنتے دیکھا۔ محترم ناظرین، یہ عظیم تسبیح آپ کے گھر سے بیماریوں کو بھگا دے گی، آپ کے رزق میں وہ برکت ڈالے گی کہ آپ سنبھال نہ پائیں گے، اور آپ کی وہ حاجت جو برسوں سے ادھوری تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یقین کی طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اسے یقین کے ساتھ کریں گے تو میرا رب سن رہا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، تو معجزات ضرور ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ عمل رجب کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن تہجد کا وقت
اس کی تاثیر کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ماہ رجب ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر کے قریب اور امید ایمان کی پہچان ہے، اور جو بندہ تہجد کے سناٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں شعور اور رحمت برپا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، تقدیر بدلنے کے لیے حالات نہیں، نیت اور یقین بدلنا پڑتا ہے۔ اگر آج آپ نے تہجد کو اپنا لیا تو کل آپ کی زندگی خود گواہی دے گی۔ اللہ کی رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، بس دستک دینے والا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہم تیرے سامنے اپنے الفاظ نہیں، اپنے دل رکھ رہے ہیں۔ اگر ہماری عبادت کمزور ہے تو تیری رحمت کامل ہے۔ اے حیو، اے قیوم، ہماری خطاؤں کو اس طرح مٹا دے جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور ہمیں اپنے قرب میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں ماہ رجب کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری جائز حاجات کو پورا فرما۔ ہمیں تہجد کی لذت اور اپنے قرب کی دولت عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔